تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج سورہ اعراف کا میں نے 19واں رکوع آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ قل کے معنی آپ فرما دیجئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری جانب مجھے بھیجا گیا ہے، جمیعا، تم سب لوگوں کی جانب، یعنی کوئی ایک آدمی کی جانب نہیں، کوئی ایک قوم کی جانب نہیں، کوئی ایک قبیلے کی جانب نہیں، بلکہ تمام اقوام، عالم کی تمام اقوام کی جانب مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور کس نے بھیجا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات مبارک نے بھیجا ہے، اس عظمت والی ذات نے بھیجا ہے کہ جس کی حکومت ہے آسمان و زمین میں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود مگر اسی کے، وہی زندہ کرتا ہے۔ یحیی حیا، یحیی کے معنی آتے ہیں زندہ کرنے کے، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول پر جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے۔ الامی کے معنی ان پڑھ۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا
یہاں پہ ترجمہ چھوڑ کے میں دوبارہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ امی کا لفظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب کا لفظ نہیں ہے، بلکہ آپ کی یہ صفت مدح ہے، اور آپ کی اس میں تعریف کی جاتی ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس علم حاصل نہیں کیا، کسی استاد کے پاس، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اللہ پاک نے آپ کے اوپر قرآن کریم اتارا، آپ نے اس کی تشریح کی، اور ایسی تشریح کی کہ آج جب تک دنیا باقی ہے تمام عالم، دنیا کی تمام قومیں، تمام لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ رسول جو کہ نبی ہے اور امی ہے، الذی یؤمن باللہ، جو کہ ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، یہ لوگوں واتبعوہ، اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم کو ہدایت ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ پہلے میں ترجمہ کروں گا، اس کے بعد میں تشریح کروں گا۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نسخہ اکسیر ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت سے بھیجا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک آپ ہی نبی رہیں گے، اور کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے خاتم الرسول ہونے پر یہی سب سے بڑی آیت ہے جو آپ کی گواہی دے رہی ہے اس بات کی۔ کیوں کہ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں رسول ہوں تم سب کی جانب، کوئی ایک قوم کی جانب نہیں بلکہ سب کی جانب۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر ایک مرتبہ، جیسے بہت سارے غزوات ہوئے ہیں، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، اس طرح ایک غزوہ ہوا تھا، تو غزوہ تبوک اس کا نام ہے، وہ تبوک کے مقام پہ ہوا تھا۔ تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تبوک کے مقام پہ جب ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک جگہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کی عادت تھی، اور تہجد آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں کہتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو معصوم بنایا ہے اور مغفور بنایا ہے، آپ کی مغفرت کر دی گئی ہے، پھر آپ کیوں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی راتوں کو اتنی جاگتے کیوں ہیں، اور اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی دیر نفلوں میں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا فرما دیا کہ تم معصوم ہو، تم مغفور ہو، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ نفلیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، اوابین پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، چاش پڑھ کے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو آپ تہجد پڑھ رہے تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، آپ کے قریب آگے کھڑے ہو گئے تاکہ آپ کی حفاظت بھی کرے۔ تو جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا، دعا وغیرہ مانگی ہوگی، اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 5 چیزیں ایسی کی ہیں، ایسی دی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دی۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ایک آدمی کی جانب نہیں، ایک قوم کی جانب نہیں، ایک جماعت کی جانب نہیں، اور ایک ملک کی جانب نہیں، بلکہ جتنی بھی قومیں آئیں گی دنیا کے اندر قیامت تک، جتنی بھی اقوام آئیں گی، جتنے بھی قبیلے آئیں گے، سب کے لیے تم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، سب کے لیے تم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی کہ پہلے لوگوں کے لیے وہ جو جہاد کے اندر جو مال ہوتا ہے، مال غنیمت، وہ حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا دیا کرتی تھی، لیکن میرے لیے حلال کر دیا گیا کہ آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی ہے،
میں جہاں بھی جاؤں نماز بچھاؤں، نماز پڑھ لوں، مسجد ہو جائے گی۔ ورنہ پہلے زمانے کی قوموں کے اندر تو اپنی عبادت گاہوں کے اندر جانا ضروری تھا، اپنے معبد کے اندر جانا ضروری تھا، اپنی عبادت گاہوں کے اندر جانا ضروری تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میں جہاں چاہوں جانماز بچھاؤں، اور پاک جگہ ہو تو جانماز بچھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ لوگ آج کل جیسے باغوں میں اور لانوں میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جانماز تھوڑی بچھاتے ہیں، ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، پاک جگہ ہوتی ہے۔ تو میرے لیے پوری زمین پاک بنا دی گئی ہے۔ اور پہلے یہ تھا کہ جب کسی کا وضو ٹوٹتا تھا تو پانی سے وضو کرنا ضروری ہوتا تھا، میرے لیے تیمم کو بھی کر دیا گیا، تیمم کی بھی اجازت دے دی گئی کہ اگر آپ پانی نہیں آپ کے پاس ہے یا پانی دور ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی یہ کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور آخر بات یہ فرمائی جو یہاں کی مضمون جو میں نے ابھی بیان کرنا شروع کیا ہے اور اس سے تعلق ہے اس کا، وہ یہ فرمایا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک خصوصی طور پر ایک چیز دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ تم کوئی دعا کرو، وہ دعا رد نہیں ہوگی، تمہاری قبول ہوگی۔ تو وہ دعا میں نے قیامت میں رکھ دی ہے، قیامت کے لیے رکھ دی ہے کہ قیامت میں جا کے کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے کریں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، ساری جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد الرسول اللہ پڑھا، میرے ساتھ تعلق رکھا، یا اللہ اس کو بخش دیجئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا، اس کی اسی بنیاد پر بخشش ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنی بڑی دعا ہے یہ، اور کتنا بڑا وسیلہ ہے، اور کتنی بڑی رحمت کی بات ہے یہ، اور کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے اندر یہ بات پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے لوگوں، اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اگر کوئی شخص میرے رسالت کے اوپر شک کرے گا اور میری رسالت کے اوپر غلط باتیں کرے گا، یا مجھے خاتم النبیین نہیں مانے گا، یا میرے خلاف آوازیں اٹھائے گا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ سخت جہنمی ہے۔ آج دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں پر بھی برائی کی بات کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، کوئی سا بھی ملک ہو، آپ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر نہ دنیا کے اندر سکون سے رہیں گے، نہ آخرت کے اندر سکون سے رہیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرہ برابر بھی بات کرنا کسی مسلمان کے لیے سننا روا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے کوئی بات کرنا مسلمانوں کے لیے روا نہیں ہے، جان دے دیں گے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر کوئی بات نہ آئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً مدینہ کے اندر کی بات ہے، تو دونوں میں کچھ آپس میں انبن ہو گئی۔ انبن کا مطلب یہ کہ آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب منانے کی کوشش کی، تو لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے نہیں، حالانکہ قریبی دوست تھے، ایک پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ، لیکن یہ کہ وہ مانے نہیں اور گھر چلے گئے اپنے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے تو ان کو منانے کی کوشش کی، لیکن مانے پھر بھی نہیں اور ناراض ہی رہے۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے، غالباً آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گھر میں بیٹھے ہوئے احساس ہوا کہ نہیں میں نے جو کام کیا غلط کیا، صحابی تھے، تو وہ بھی اٹھ کے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ دونوں نے اپنا قصہ سنایا کہ حضرت یہ بات تھی، اس پہ ہم دونوں کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہو گئے، سخت غصہ آ گیا،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ناراض ہونے لگے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہونے لگے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کہنے لگے کہ نہیں حضرت، قصور میرا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، قصور میرا ہے، میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، فرمایا کہ اے عمر، نام تو شاید نہیں لیا اے عمر، بس یہ فرمایا کہ اے بھائی یا اے لوگوں یا ایھا الناس، کیا فرمایا مجھے وہ الفاظ یاد نہیں رہے، تو فرمایا کہ اے بھائیوں یا اے لوگوں یا اے سننے والوں، جس وقت کے پوری دنیا میں کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، میں نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی، کلمہ سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، سب سے پہلے اس شخص نے میرے اوپر لبیک کہا ہے، اور اس شخص نے میرے اوپر میری بات کے اوپر یقین کیا ہے اور میرا ساتھ دیا ہے، ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، تو تم لوگ اس کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ تو اب اندازہ کرو کہ ایک آدمی جس نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا احترام کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جو شخص بھی میری رسالت پر یا میرے کام پر یا میرے افعال پر یا میرے کلام پر یا میرے کسی بھی قسم کی حدیث پر یا میری کوئی بات پر ذرہ برابر بھی بولے گا یا کہے گا یا کچھ بولے گا کہے گا، تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے اس آیت کا مطلب جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے فرمایا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی اتباع کرو، قرآن کریم میں فرمایا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر ضروری ہے ہر چیز میں۔ جب ہم پڑھتے تھے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمارے ایک استاد تھے، وہ استاد حالانکہ اس زمانے کے اندر بہت سارے لباس چلے ہوئے تھے، کالر والا کرتا بھی چلتا تھا اور کف والی آستین بھی چلتی تھی، سب کچھ چلتا، لیکن کبھی بھی سفید لباس کے علاوہ نہیں پہنا، کلی والے کرتے کے علاوہ نہیں پہنا، اور صاف ستھرے لباس کے علاوہ کبھی نہیں پہنا، وہ سفید لباس۔ جب ہم کہتے استاد جی اس کا کہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پہنتے تھے۔ تو جب آدمی لباس میں، پوشاک میں، کلام میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں اور آنے میں، جانے میں، سفر میں، سب چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، تو پھر ہوگا اس کا مطلب واتبعوہ۔ یہ کیا کہ ایک معاملے میں تو ہم نے اتباع کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو، نماز پڑھ لی بس، باقی باتوں میں کوئی اتباع نہیں کی، جھوٹ بھی بول رہے، دغا بازی بھی کر رہے، اور حرام بھی کھا رہے، اور تجارت بھی حرام کر رہے، سارے کام غلط کر رہے، تو پھر کہاں اتباع ہوئی پوری؟ تو فرمایا نبی کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واتبعوہ، اتباع کرو، اور جب اتباع کرو گے تو لعلکم تہتدون، تاکہ تم کو ہدایت ہو۔ ہدایت تبھی ہوگی، ہدایت تبھی ہوگی جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی اتباع کی جائے گی، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ مانگی جائے کہ یا اللہ ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگی، ہم آج فجر کی نماز میں نہیں اٹھے، سوتے رہ گئے، الارم بج رہا تھا نہیں اٹھے، بند کر کے سو گئے، یا اللہ بہت برا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا۔ آ جائیے اسی رخ پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے تھے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ نے فرمایا لہذا ہم بھی یہ کریں گے، ہمیں اس میں مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کار یہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے تھے، تو لہذا آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔
ہر چیز میں اتباع ضروری ہے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز کی اتباع ضروری ہے۔ پھر ہوگا اس کے اوپر حکم کہ واتبعوا، اس پر عمل پھر صحیح جب ہوگا، واتبعوہ، اور پھر جب اس پر عمل ہوگا تو ہی پھر ہدایت بھی ہوگی، لعلکم تہتدون۔ آگے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک امت ایسی گزری ہے کہ جو حق باتوں کو بتاتی تھی اور صحیح بات بھی کہتی تھی، عدل و انصاف کا بھی کام کرتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ کون سی جماعت تھی؟ ہم نے تو اب تک جو قصے، جو باتیں اب تک پڑھتے ہوئے سورہ اعراف میں آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں، کہ انہوں نے نبی پاک یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا، بات ہی نہیں مان کے دیتے تھے ان کی، اور پھر ان کے اوپر مختلف قسم کے معجزات آئے، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا، کبھی کچھ کرتے رہتے تھے، جیسے کہ پیچھے میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے۔ تو حالت ان کی تو یہ تھی، تو یہ ایسی کون سی جماعت تھی اس میں؟ فرمایا نہیں، ایک جماعت تھی، ان کی قرآن کریم خود تعریف کر رہا ہے اس کی۔ تو اب وہ جماعت کون سی تھی؟ وہ جماعت یہ تھی کہ راتوں کو سجدے کرتی تھی اور تلاوت کلام پاک بھی کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان رکھتی تھی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو حالانکہ وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ تو لہذا آج بھی بنی اسرائیل کا کوئی آدمی، یہ دوسرے لفظوں میں کہہ دو کہ یہودی، دوسرے لفظوں میں یہودی، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کرے اور تمام چیزوں کو مانے اور قرآن کریم پڑھے اور قرآن کریم پر عمل کرے، کیونکہ اب وہ جو توریت ہے وہ تو اب رہی نہیں، وہ تو محفوظ ہی نہیں رہی قرآن کریم پر، تو ہم اور رہے وہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر، تو وہ کوئی غلط آدمی نہیں ہے، کوئی وہ برا آدمی نہیں ہے، وہ صحیح آدمی ہے، کوئی غلط آدمی نہیں ہے وہ۔ ہم لوگوں کو اس کی تابعداری بھی کرنی چاہیے، اس کی ہر ممکن مدد بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جیسے ایک مسلمانوں جیسا سلوک کرتے، لیکن اب نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تھے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ تھے۔ بعض روایت میں تو یہ فرمایا کہ قوم سے مراد ایسے لوگ تھے، اور پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے ایسے لوگ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے یا اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک قوم کے پاس لے گئے تھے۔ وہ قوم یہی تھی کہ وہ قوم کیا تھی کہ جو 12 قبیلے بنائے، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے کہ 12 قبیلے تھے یہودیوں کے، تو ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ بڑا صحیح معنوں میں عمل کرنے والا تھا اور صحیح باتوں کو ماننے والا تھا، اور چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں، لیکن ان کے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہم کو کہیں دور بھجوا دیجئے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اوڑھنا بچھونا ختم ہو جائے، ان کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ ان کی صحبت ملے گی ہم کوئی غلط کام کر دیں گے، لہٰذا ہمیں کہیں دور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوسوں دور کہیں پہنچا دیا تھا۔ تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے معاش کا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم معاش کا یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عادت ہے غلہ کاٹنا، کسان ہیں ہم لوگ سب، تو غلہ بوتے ہیں، تو جو اس میں سے غلہ نکلتا ہے اٹھا کے ہم ایک جگہ رکھ دیتے ہیں سب، اور لوگوں میں سے کو اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی غلہ سارا اکٹھا کر کے، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے اور دوسری چیزیں ہیں، دالیں ہیں، سب اکٹھا کر کے رکھ دیا، سبزیاں ہیں، سب اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب یہ اعلان کر دیا، اب ہر آدمی آتا اور اپنی ضرورت کی چیز جتنی اس کو ضرورت ہوتی لے جاتا، چاہے سال بھر کے لیے، چاہے جیسا بھی طے ہو جایا کرتا تھا اسے لے جایا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی ان پر نگران کھڑا ہو، یا تول کے دے رہا ہو، یا من سے دے رہا ہو، یا کسی اور طریقے سے دے رہا ہو، یا ناپ کے دے رہا ہو، کچھ نہیں۔
تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی اس بات کی. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کوئی جھوٹ بولتے ہو؟ کہنے لگا جھوٹ نہیں بولتے ہم لوگ, جھوٹ سے بچتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی ہم جھوٹ بولیں گے آسمانی آگ آئے گی جلا دے گی. جھوٹ نہیں بولتے ہم لوگ. تو وہ قوم اب بھی کہیں ہے, اور کہاں ہے اے اللہ کو پتہ ہے. لیکن آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی اور کہاں بھیج دیا ان کو. تو بعض حضرات نے فرمایا کہ جو آ رہا ہے نا کہ وَمِن قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی تھی, وہ کون سی لوگ تھے کہ جن کی تعریف قرآن کریم میں کی جا رہی ہے؟ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وہ کون سی قوم تھی؟ تو ایک روایت تو یہی ہے کہ وہ قوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہی, اور وہ لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی, لمبی لمبی تلاوت کیا کرتی تھی, اور مسلمان تھی, مسلمانوں جیسی تھی, اگرچہ دین کے اعتبار سے وہ یہودی تھی, یا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اس کا. بعض حضرات نے تو یہ فرمایا, اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جب بہت زیادہ آپس میں اختلاف ہو گیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں کہیں دور بھیج دے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا تھا. تو وہ قوم وہ ہے جو آج بھی کہیں نہ کہیں بستی ہے. تو یہ ہے اس آیت کا ترجمہ اور مطلب, وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. اور ہم نے کاٹ دیے ان کے 12 قبیلے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ. اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب إِذِ اسْتَسْقَاهُ, جب ان کی لوگوں نے پانی طلب کیا, جب انہوں نے ان کے لوگوں نے کہا کہ ابھی پانی نہیں ہے, پانی نہیں ملتا, تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم کو پانی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اضرب بعصاک الحجر, کہ آپ اپنی عصا, کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, یہ بات تفصیل سے پیچھے آ چکی ہے, یاد ہوگی شاید آپ حضرات کو, اور یاد نہ ہو تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ عصا کا تھا, اور دوسرا ید بیضاء کا تھا. وہ عصا سے کئی کام لیا کرتے تھے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر, کہ اے موسیٰ آپ یہ کیجئے کہ اپنے عصا کو مار دیجئے, اپنے عصا کو مار دیجئے. کہاں مار دیجئے؟ الحجر, پتھر پر. حجر کہتے ہیں پتھر کو, پتھر پہ مار دیجئے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ پتھر پہ مار دیا. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے. عین اس کی جماعتی عیون, عین کہتے ہیں عربی زبان میں چشمے کو, چشمے کو کہتے ہیں. تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے. اچھا 12 کیوں کیے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے, ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے الگ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض قبائل میں آپس میں جنگیں ہوتی ہیں, ایک قبیلہ دوسرے کے علاقے میں نہیں جا سکتا, اور وہ دوسرا قبیلہ پہلے والوں کے علاقے میں نہیں آ سکتا. کھانا ان کا الگ, ان کا کھانا الگ, ان کا پینا الگ, ان کا پینا الگ, ان کی دکانیں الگ, ان کی دکانیں الگ, ان کا کاروبار الگ, ان کا کاروبار الگ. ایک طریقہ ہے. ایسے ہی لوگوں کا بھی تھا. تو ان کے آپس کے اندر اختلاف تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلے بنائے تھے, اور ان کے لیے پھر 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. ہر آدمی نے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا کہ یہ ہمارے پینے کی جگہ ہے, یہ ہمارے پینے کی جگہ ہے, یہ ہمارے پینے کی جگہ ہے, ہم اس سے پئیں گے, ہم اس سے پئیں گے, ہم اس سے پئیں گے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, اور سایہ کیا ہم نے ان کے اوپر ابر کا. الغمام, الغمام کہتے ہیں بادل کو, ابر کو, سائے کو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور اتارا ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ. یعنی من اور سلوہ 2 قسم کی غذائیں تھیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں. جیسے کہ پیچھے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ ایک مقام کے اندر, وہ اسی مقام کے اندر رہو گے, اور کھانا تم کو من اور سلوہ ملے گا. کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ستھری چیزوں کو جو ہم نے تم کو روزی دی ہے. وما ظلمونا, اور ہم نے ان کے اوپر کچھ نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون, لیکن یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو ہم نے سب کیا ہے کہ من و سلوہ ان کے لیے اتارا اور ان کو ایک مقام کے اندر کہا کہ اس مقام کے اندر رہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو بگاڑا۔ جب کوئی آدمی بات نہیں مانے گا، ضد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی عیاناً کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آئے گا۔ غلطیاں بھائی کسی سے نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے ہوتی ہیں۔ انسان آیا ہی غلطی کے لیے، لیکن اس لیے نہیں آیا کہ اپنی غلطی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی پر اصرار بھی کرے، اس لیے نہیں آیا۔ نام تو بندگی کا یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگے، گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، گناہ ہو گیا مجھ سے، یا اللہ مجھے معاف فرما دی۔ ارے بھائی گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر بڑے سے بڑا شیخ الاسلام ہو، مفتی اعظم ہو اور شیخ الحدیث ہو اور بڑے سے بڑا عالم ہو اور بڑے سے بڑا وہ مفتی ہو اور بڑا سے بڑا اللہ والا ہو، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے معافی مانگنی ہے اور کام پہ لگ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور کام پہ لگ جانا ہے۔ غلطیاں تو ہوں گی اور ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ سے معافی مانگنی ہے اور پھر کام پہ لگ جائیں۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز میں اٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ اگر چہرے پہ رونق چاہیے، چہرے پہ برکت چاہیے تو تہجد کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو خیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب نماز تہجد کی اٹھا کرتے، لیکن جب بہت ذوف ہو گیا تو اٹھا نہیں جاتا تھا، تو لیکن اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے، یا اللہ دل تو چاہتا ہے تہجد کی نماز پڑھوں، وضو کروں تہجد کی، لیکن نہ وضو کرنے کی ہمت ہو رہی ہے اور نہ ہی نماز پڑھنے کی ہمت ہو رہی ہے۔ یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے ہمت دیجیے اور میرے کاموں کو بنا دیجیے، مجھے آسانی دے دیجیے، اور پھر میری جو ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانی فرما دی، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان سے اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو سکے، لیکن اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اللہ کی طرف لگا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتے رہیں گے۔ تو آگے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب حکم ہوا ان کو کہ ٹھہر جاؤ اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن جب داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا حِطَّةٌ یعنی نغفر لکم، یا اللہ ہم کو بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی سے داخل ہونا، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دیں گے، ہم تمہیں معاف فرما دیں گے، سنزید المحسنین، البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ کہ جب آدمی سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہے کہ اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، میں معافی چاہتا ہوں، اور مجھے جو کچھ ہو سکا میں نے جو آپ کے سامنے رکھا، لیکن پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن دل سے کہے، اخلاص سے کہے، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے، ارے بھائی بس میں کیا کروں، یہ کوئی عاجزی نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی ارے بھائی میں کہاں ہوں، میں کہاں اس کے لائق ہوں، اور پھر اسی کام میں لگ گیا جس کام میں لگا ہوا تھا، وہی بڑائی، وہی جناب تکبر، اور تو اس کو عاجزی نہیں کہتے، اس کو انکساری نہیں کہتے، یہ انکساری کا نام ہے، یہ اپنے آپ کو عاجزی کا نام دینا ہے۔ اصل عاجزی انکساری یہ ہے کہ زبان سے بھی کہو اور دل سے بھی مانو کہ نہیں واقعی میں بہت کمزور ہوں اور بہت ضعیف ہوں اور بڑا نکما ہوں، مجھ سے کچھ نہیں بنتا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے دوسرے لفظ کو اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا، فارسلنا علیہم رجزا، پس ہم نے ان کے اوپر بھیجا، رجزن آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، بسبب ان کی شرارت کی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم داخل ہو تو شہر میں جب داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے جو کوتاہیاں کیں، ہم نے جو ناانصافیاں کیں، یا اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن تم نے وہ بھی نہیں کہا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر۔ ظاہر ہے
کہ جب آدمی اپنے بڑوں کو ستائے گا، نبی کی بات نہیں مانے گا، اور پھر اللہ کے جو باتیں کہیں اس کے اوپر بھی عمل نہیں کرے گا اور پر ضد بھی کرے گا، تو پھر یہی فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے ان کے اوپر عذاب اتار دیا اس وجہ سے کہ وہ خود ظلم کرتے تھے اپنے آپ کو۔ جب آدمی کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی عادت ہو جائے اور بات سمجھ میں نہ آئے، لوگوں کے سمجھانے سے پر بھی بات سمجھ میں نہ آئے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آدمی نیچے گرتا ہی رہتا ہے اور حتیٰ کہ پھر الگ ہی ہو جاتا ہے پھر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جب آدمی بگڑ جاتا ہے نا اور بگڑ کے پھر بات نہیں مانتا، تو پھر اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطے جم کے وہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس اپنی چلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔